ورسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، توفیق اور عنایت سے آج ہم جامع غوثیہ رضویہ میں درس قرآن مجید سننے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مختصر سے وقت میں قیمتی باتوں کو سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ بڑا اہم ہے. حقوق اللہ کی معافی کیسے؟ حقوق اللہ کی معافی. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حقوق اللہ کون کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. ہمارے عقائد اسلامیہ کی بنیاد اس کے اوپر ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کو آدھے عقائد میں صحیح رکھا جاتا ہے اور آدھے میں الجھا دیا جاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس میں گفتگو نہیں کرتا اللہ کی ذات جیسے کسی کی ذات ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے عقائد کی صفات پر تو پھر ذہنوں میں خدشار پیدا کیا جاتا ہے. حالانکہ ساتھی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں. دیکھو نا جی، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، دادا نہیں ہو سکتا، کوئی فلانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفات ہے. تو اللہ کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی. اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہم بھی سارے زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. وہ کلام فرماتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں. اس کی بھی صفات ہے، ہماری بھی صفات ہے. لیکن سمجھانا پڑے گا اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کلام فرمانا، اس کا زندہ ہونا یہ اور طرح کا ہے اور ہمارا زندہ ہونا یہ اور طرح کا ہے. ہم زندہ ہیں اس کی مرضی کے ساتھ ساتھ، ہم سنتے ہیں اس کی مرضی کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں اس کی مرضی کے ساتھ، ہم بولتے ہیں اس کی مرضی کے ساتھ. اور وہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں. ہم ہر شے میں اس کے محتاج. کان ہے لیکن یہاں پیچھے ایک مشین لگی ہوئی ہے، پوچھو سنتے ہی کان نہیں ہے، اندر آواز جانی چاہیے. کان ہے لیکن قوت سماعت میں کمی ہے. زبان ہے، دانت ہے، بول نہیں سکتا، یعنی ہے. کس چیز کی کمی ہے اس کے اندر؟ پھر جب یہی چیزیں سامنے انسان رکھے گا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس شان والا ہے تو پتہ چلے گا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت اس کی طرف سے ہے. جب طاقت اس نے چھین لی اب وہ دیکھ نہیں سکتا. جب طاقت اس نے لے لی اب بول نہیں سکتا. جب طاقت اس نے لے لی تو جسم کا کوئی حصہ ہلا نہیں سکتا. تو پتہ چلا انسان میں اللہ تعالیٰ نے صفات پیدا کی ہوئی ہیں لیکن ہر صفت رب کی محتاج ہے. ہر صفت رب کی محتاج. اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کسی شے کے محتاج نہیں. ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج، دیکھنے میں روشنی کے محتاج. رات میں نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا ہو جاتا ہے، لائٹیں بند کرتے ساری کچھ نہیں نظر آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نہ روشنی کا محتاج ہے نہ اندھیرے کا محتاج. اس لیے کہ روشنی بھی مخلوق ہے، اندھیرا بھی مخلوق ہے اور خالق مخلوق کا محتاج نہیں. جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی کلام فرماتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے. تو
فرق واضح ہو گیا. اللہ بھی مددگار ہے، بندے بھی مددگار ہیں. اللہ مددگار ہے، بندے بھی. اس کا مددگار ہونا اور ہے، بندے کا مددگار ہونا. اور اگر کوئی دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے کرتا ہے، وہ خود جب مدد کرتا ہے تو وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. جس کے لیے فرماتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تو میں نے عرض کی مولا میری مدد فرما. ایک گھڑ سوار آیا سیاہ لباس میں اور نقاب اس کے چہرے پہ لگا ہوا. اس نے تلوار ماری اور اس کو ڈاکو کو مار دیا. پھر میرے سے خطاب اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود جانتے ہو میں فرمانے لگے پہلے تو مجھے اس پہ تردد ہوا اس کو میرا نام کیسے پتا. رات کے اندھیرے میں آیا میرے پاس مجھے میرا نام نہیں پتا. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے تو کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں. نہیں کہا میں جبرائیل ہوں تیری مدد کرنے کے لیے آیا. اللہ سے مدد مانگی تھی تو اللہ نے تیری مدد کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا. اس کا مدد کرنا اور معنی میں ہے اور بندے کا آپس میں مدد کرنا اور. یہ سب سے پہلی بنیادی شے ہے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. اس میں اگر خرابی ہوئی، اس میں اگر خلل ہوا اور اس خلل کو انسان نے جیتے جی صحیح نہ کیا اور بد عقیدگی میں یا کفر میں مر گیا، ہزار نمازیں روزے زکات حج صدقات سب رائی کے دانے سے بھی ہلکے کر دیے جائیں گے، ردی کا ڈھیر بنا دیے جائیں گے اور ایسے آدمی کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس مرضی گناہ کی چاہے گا بخشش فرمائے. اب یہ گناہ ہے زندہ آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت مقرر دیا ہوگا، چاہے زندہ رہتے رہتے اس سے معافی مانگے. جب بھی اپنی غلطیوں پہ معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دے. لیکن اگر اس کے اوپر مر گیا تو معافی کے سارے دروازے بند ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. ہمارے ہاں تو بڑے بڑے عہدوں کے محتاج لوگ کافروں کی مسجدوں پہ چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. فرمایا کسی نبی اور کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کفر پہ مر چکا. کوئی نہیں، ختم ہو گیا. یہ ہے سب سے بڑا گناہ جس کو شرک کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. جتنی دیر زندہ ہے انسان توبہ کا دروازہ کھلا، جس مرضی نقطہ نظر سے تعلق رکھتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہو. اور اگر اس کے اوپر مر گیا تو پھر کوئی اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کے بعد نچلے درجے پہ جتنے حقوق اللہ فرائض سے ہیں واجبات سے ہیں ان کی معافی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو ادا کرنا پڑے گا. بغیر ادا توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہونے والا. ایک بندہ بالغ ہوا 15 سال کی عمر، اس نے 5 سال نمازیں نہیں پڑھی. پھر وہ قبلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا. نماز فرما رہے تھے کہ نماز کے بغیر چارہ کار نہیں. کیا کریں؟ اب وہ پچھلی 5 سالوں کی فرائض رکعات کو دوبارہ ادا کریں. اگر وہ نہیں ادا کرتا اور آگے سے نماز شروع کر دے تو نقصان صاحب ترتیب کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جو نمازیں چھوڑی ہیں ان کا حساب دینا. اصول یہ علیحدہ بات ہے اس کی بخشش اور مغفرت کی. وہ بڑے بڑے سیاہ کاروں سے کوئی بھی حساب
حساب نہ لے اور معاف کر دے. ابھی ہم حقوق کی ادائیگی کی بات، اس کی رحمت کی بات نہیں کر رہے. رحمت کی وجہ سے ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا صرف صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہو اور وہ کوئی حساب نہ لے، وہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. لیکن بحیثیت انسان اگر اس نے پوچھ لیا کہ بتاؤ نمازیں کتنی بڑی تھی تو کیا بنے گا، اس کے لیے نمازوں کی ادائیگی لازم ہے. تو 5 سال جس بندے نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کو فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 رکعات ادا کرنی پڑے گی. اس کے ایک رعایتی پہلو ہے، وہ کیا؟ سورۃ نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے، اس کے فرائض کم ہوتے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے جو سوشل میڈیا کے مبلغین کے پیچھے لگ کے صرف فرض پڑھتے ہیں، باقی کوئی ضروری نہیں. جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سروں پر دشمن کے گھوڑے بھی آگے کھڑے ہو جائیں اور تمہیں پتا ہے ایک لمحہ کے لیے توجہ ہٹائی تو سر اتار دیں گے، تو فرمایا اس صورت میں بھی کسی پر جائز نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتیں چھوڑے. اگر فجر کی سنتیں چھوڑنی جائز نہیں ہے تو بتاؤ فرائض کی کیا اہمیت اور شان. شادی ہو جائے، میت ہو جائے، کوئی پروگرام ہو جائے تو نمازیں ساری نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. فرائض کی تعداد کا پورا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت نہیں ہے. جس مرضی عمر کے حصے میں ہے ابھی سے شروع کرو، موقع مل گیا تو پورے ہو جائیں گے، نہیں تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا ادا کر رہے تھے. اب جس کے فرائض کا حساب و کتاب ہوا، فرائض پورے نہیں ہوئے، پڑے تھے سارے، کچھ وضو میں خلل آ گیا، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا، سجدہ صاحب نہیں ہوا، فرائض کیسے ہو گئے؟ فرض کم ہو گئے. اب فرشتے کسیٹ کے پکڑ کے دوزخ کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. وہ کہے گا اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا. اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائے گا کیا معاملہ؟ اللہ اس کو پتہ ہے سر. پھر فرمائے گا کیا معاملہ؟ فرشتے کہیں گے مولا فرض کم ہو گئے، اتنی سزا کے لیے جہنم کی آگ میں لے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بندے کے حال کو دیکھے اور فرمائے گا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کہیں سنت نوافل موجود ہے؟ ہمارے اللہ کافی سارے. اللہ فرمائے گا سنتوں اور نفلوں کو فرض بنا کے اس کے فرضوں کی تعداد پوری کر کے جنت میں بھیج دیں. تو جس نے سنتیں اور نوافل پڑھنے نہیں دیے اس نے کہا بس فرض ہی ہے، باقی مولوی نہیں پڑھے گا، یہ اللہ نے ساری. اس کے فرض کم ہو گئے تو وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عشاء کے وتر پڑے بغیر اپنی پشت زمین پہ لگائے. آپ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر تہجد کے ساتھ پڑھتے اور اس شخص کے لیے وتر تہجد کے ساتھ پڑھنے افضل ہے جس کو یہ یقین کامل ہو کہ وہ تہجد پڑھے گا. کس کو ہے؟ یہ خاصہ ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو یہ یقین کامل تھا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اس لیے آپ عشاء کے وتر تہجد کے ساتھ پڑھتے. اس کے علاوہ امت میں سے ہمارے فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا کہ تہجد کے ارادے سے وتر چھوڑ دینا کہ اس پہ پڑھوں گا، آنکھ کھلی نہ کھلی تو وتر بھی گئے، چلو ختم. فرائض معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے لازم ہے کہ فرائض کی تعداد کو دوبارہ لڑایا جائے. مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایک حکایت مشہور ہے اور یہ گفتگو شریف میں لکھی ہوئی ہے. اب نہیں کوئی مانتا تو آپ اس پہ زبردستی تو کلمہ نہیں کسی کو پڑھا سکتے بابا جی، تو حکایت اور روایت منوانا کون سا ضروری ہے؟ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا، یہ جو ہم گردن کا مسا کرتے ہیں وہ صحابہ ہے.
آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عمل میں مداومت فرماتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے، اس کو آپ نے چھوڑا نہیں کبھی، ہے مستحب کے درجے میں لیکن آپ اس کو فرماتے تھے۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مستحب سمجھتے ہوئے کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو وہی سن، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اپنی بلوغت سے لے کے اس وقت تک کی عمر کا حساب لگایا تو صرف اتنے سے مستحب چھوڑنے پر میں نے 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی۔ بہت بڑا مسئلہ، 25 سال کی نمازیں پڑھانی ہو نا تو میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 7 عشاء کے، اگر پچھلے 25 سال نمازیں پڑھانی ہو نا 1,80,000 رکعت بنتی ہے۔ 1,80,000 کم از کم 2.25 لاکھ تو بنتی ہوگی 40 سال پڑھیے، اس لیے اللہ کے ہاں معاملہ آسان ہے۔ یہ دنیا، اس میں انسان فرائض کی ادائیگی کے لیے جتنی محنت کر سکتا ہے کر دے، جو معاملہ یہاں حل ہو جائے گا یہی حل ہو جائے گا، وہاں نہیں حل ہوگا۔ صرف اس کی رحمت ہوگی تو معاملات حل ہوں گے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مسئلہ وہاں الجھ گیا تو حل نہیں ہوگا۔ اس کے حل کے 2 ہی طریقے، یہاں نیکیاں دو یا جہنم کی آگ کا آغاز ہونا۔ اس لیے بحیثیت انسان آج کی جو گفتگو ہے اس لیے بڑی اہم ہے کہ ہم میں سے جتنے بندوں کی فرض نمازیں رہ گئی تھی وہ حساب کتاب کرے۔ ایسے بندے کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جس کے فرض رہتے ہیں۔ جس بندے کے فرض رہتے ہیں اس کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ ظہر کے 4 فرض پڑھے، 4 سنتوں اور 4 نفلوں کی جگہ 2 سنتوں اور 2 نفلوں کی جگہ 8 رکعتوں کی جگہ پچھلے 8 فرض پڑھے۔ ظہر کی پہلی 4 سنتوں کے ساتھ اس کو فرضوں کی شکل دے کے قضا کے فرض پڑھے۔ مغرب کے بعد والے 4 جو اس نے رکعتیں پڑھنی ہے یا وہ اشراق ابابیل پڑھتا ہے تو اس کی 6 رکعتیں تو ٹوٹل 10 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز ادا کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا جو آپ نے خاص آپ نے لکھے ایسے بندے کے لیے، اس کو میں تہذیب میں بیان کرتا ہوں، اپنے ماحول میں ہوتا۔ فرمایا وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو جس کی فرض رکعت رہتی اور معافی پڑتی۔ فرمایا اس کے فرض قبول، اس کے نفل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ فرض نہ ہو۔ آج رمضان المبارک میں لوگوں کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم عبادات کریں تو حساب کتاب کریں۔ جتنی نمازیں اس کی رہتی ہیں ان ساری نمازوں کے فرائض کیلکولیٹ کرے، ہر نماز کے ساتھ 1 فرض 2 فرض پڑھے تاکہ آہستہ آہستہ اس سے پوری ہو۔ اور جب بندے کی ساری نمازیں پوری ہو جائیں اس کو شریعت کی طرف سے اعزاز ملتا ہے صاحب الترتیب، کہ یہ وہ بندہ ہے جب سے بالغ ہوا 5 نمازیں بھی اس کی اکٹھی قضا نہیں ہوئی، 1 بھی نہیں ہوئی، 2 بھی نہیں ہوئی، 1 بھی نماز قضا ہوئی تو اس نے اس کو ادا کر کے اپنی ترتیب کو درست۔ تو فرائض کی قضا لازم ہے، فرائض کی قضا کا اصول ہے جو بڑا اہم ہے۔ آپ فجر قضا کرنا چاہتے ہیں، آپ ظہر قضا کرنا چاہتے ہیں، آپ عصر مغرب عشاء قضا کرنا چاہتے ہیں تو قضا کا کوئی وقت خاص مقرر نہیں ہے۔ فجر مغرب کی نماز میں قضا کر لے، فجر عشاء کے بعد قضا کر لے، فجر ظہر کے بعد قضا کر لے، فجر عصر کے بعد قضا کر لے، جب آپ چاہے قضا کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قضا کی نماز میں وقت کا تعین نہیں، وقت کا تعین صرف ادا میں ہے، اب ظہر کا وقت ہے، اب عصر کا ہے، اب مغرب کا ہے، تو جب نماز قضا ہو گئی تو جب چاہیں اس وقت آپ قضا کر سکتے ہیں۔ اس کی نیت بڑی اہم ہے۔ کیسے یاد رکھیں کہ ہم نے کون سی نماز پڑھنی؟ 2 طریقے فقہاء کرام نے کیے، یا تو شروع سے شروع کرتے یا آخر سے شروع کرتے، اور نیت کریں 2 رکعت نماز فجر قضائے اول، قضائے اول 2 رکعت پڑھ دیں، وہ قضا ادا میں چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 پڑھنی ہے، پھر نیت کریں
2 رکعت نماز فرض قضاء اول وہ پڑھیں گے، وہ ادا میں چلی جائے گی، اس طرح قضا سے نکل کے ادا میں چلی جائے گی، اور ہر نماز کی ابتدا میں یہی نیت کریں گے 2 رکعت نماز فرض قضا فجر قضاء اول، تو وہ قضا ادا میں چلتی جائے گی، یا آخر سے شروع کرنی ہے تو قضاء اول کی بجائے قضاء آخر کا جملہ بولیں تاکہ نمازی ادا کی طرف چلتی چلی جائے۔ اور عشاء کے 4 فرض بھی پڑھنے ہیں اور 3 وتر بھی پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ واجبات میں سے اس طرح نماز کی کیلکولیشن پوری ہوگی۔ ہر بندے کو پتا ہے کتنی اس کی عمر ہے، کب سے وہ بالغ ہوا ہوا ہے اور اس کی کتنی نمازیں رہتی ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کرنا ہے تو یقین مانیں ہمارے لیے آخرت میں کوئی سکون ہے، کیونکہ وہاں پگڑیاں، لبادیں اور حلیے اور تعلق نہیں دیکھے جاتے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا آخری حصہ فرمایا جس کا عمل کسی کو پیچھے کر دیتا ہے نا اس کا تعلق اور حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں ہے اور میں کہوں جی میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، وہ تھے اپنے اپنے بھی شرمندہ کرانے والی گل، اور میں کہہ رہا ہوں تو اے کر کے ہے، لہذا یہ مت سوچیں کہ ہاں ہم یہ کر لیں گے، یہ وقت ہے ہمارے پاس ہم اس کو غنیمت جانیں اور اس میں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہے وہ کریں، تاکہ ہمارے جو فوت شدہ بزرگ ہیں جن سے ہماری تعلق داری ہے وہ ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ یہ موضوع علیحدہ ہے، یہ موضوع علیحدہ ہے کہ بڑے بڑے گنہگار وہاں رسول اللہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، یہ موضوع علیحدہ ہے، لیکن ہم باشعور ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو شرف کرنی چاہیے نا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، تو ہمارے پاس کم از کم اعمال نامہ تو خوبصورت ہونا چاہیے کہ حضور دیکھیں۔ ساتھ یہی کہا کرتے تھے کہ جب انسان حضور کی محبت میں زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اتنا فنا ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں جب یہ حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو حضور فرمائیں گے آنے دو، یہ اپنا ہی ہے، آنے دو یہ اپنا ہی ہے۔ وہ کیفیت آئے گی کب؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عمل کریں۔ یاد رکھیں حقوق اللہ میں شرک کی مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں، اس کے علاوہ تمام جرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرم گوشہ دیا ہوا ہے، معافی ہوگی، لیکن فرائض بہر صورت ادا کرنے پڑیں گے، اگر ہم نے ادا نہ کیے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ یہ بڑا آسان ہے جملہ کہہ دینا کہ جی دیکھا کچھ نہیں، کوئی شے ہمارے پلے نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میں دعا گو کہ جامعہ غوثیہ رضویہ میں جو خوبصورت علماء کرام فضلاء اعظام کا یہ حساب لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شرکت کی توفیق دے اور اس کے علم کی فیض و برکات ہم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔